کے لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے قربانی ہے یہ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اجتماعی قربانی 2024 اور گزشتہ 1 گھنٹے سے یہ ایوان سجا ہے اور یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ اس اجتماعی قربانی میں ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ لوگ اپنی کنٹریبیوشن پیش کریں، اپنی محبتیں اس کار خیر میں شامل کریں، تاکہ ایک طرف اللہ کے حضور آپ کا ذبیحہ قربانی کے طور پر پیش کیا جائے اور دوسری جانب اس ذبیحہ سے حاصل ہونے والے گوشت سے وہ مستحقین، وہ غرباء، وہ مفلس طبقہ، وہ نادار طبقہ استفادہ کر سکے جو کسی نہ کسی رب کی حکمت کی وجہ سے پورے ہی سال گوشت کھانے سے محروم رہتا ہے۔ اور اس حوالے سے آپ کی محبتیں شامل کی جا رہی ہیں، آپ کی جانب سے جو رسپانس آ رہا ہے، جو فیڈ بیک آ رہا ہے، وہ ہماری ٹیم ہمیں بتاتی ہے اور کچھ الحمدللہ اناؤنسمنٹس بھی ہیں اس حوالے سے کہ جس انداز سے بندگان خدا جو ایک طرف رب کے حضور اپنی قربانی پیش کرنے جا رہے ہیں، وہیں الحمدللہ رب تعالیٰ نے ان کے دلوں میں خدمت خلق کا جو جذبہ رکھا ہے، ان کو چنا ہے، ان کو یہ سعادت دی ہے، ان کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ اس قربانی کے موقع پر غرباء کے لیے ایکسکلوسیولی، اسپیشلی خصوصی طور پر اپنی یہ محبتیں پیش کر رہے ہیں۔ اور ایک بار ہم یہ ضرور سوچیں کہ جب وہ کوئی بھی ہمارا مسلمان بہن یا بھائی، کوئی بھی ہمارا مسلمان بچہ، کوئی بھی بزرگ، جب وہ بیٹھ کر دسترخوان پر کوئی ضیافت کی صورت میں یا جو گوشت ہماری جانب سے ان تک پہنچ رہا ہے، جب وہ کھاتے ہیں اور پورے سال اگر ان کو اس سے محرومی ہے اور پھر اگر وہ کچھ ایام ان کو ایسے ملیں کہ وہ اچھا کھانا کھائیں، اچھی ضیافت سے لطف اندوز ہوں، تو پھر یقیناً ان کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور جب دل سے دعا نکلے تو پھر عرش تک پہنچتی ہے اور درجہ قبولیت حاصل کرتی ہے۔ دوسری جانب ایک بڑا خوبصورت آپ سمجھ لیں کہ انتظام بھی ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے، اور وہ انتظام کیا ہے؟ میں آپ کو براہ راست وہ انتظام بتانے سے پہلے بہت مختصر انداز میں یہ تمہیدی حدیث قدسی آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ جب میں نے جب بھی پڑھی، جب بھی سنی اور جب بھی آپ تک پہنچانے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی، میں خود بہت موٹیویٹ ہوتا ہوں اور یقیناً سننے والے ناظرین بھی ہوتے ہوں گے اور ہوں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی ہی ایسی ہے کہ جو مردہ کو بھی جاندار کر دے، جو مردہ دلوں کو بھی ان میں بھی جان پھونک دے، ایسی بات اس میں ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے جب تخلیق کائنات کا آغاز کیا تو اللہ رب العزت نے زمین کا فرش بچھایا۔ جب زمین کا فرش تخلیق کیا گیا تو یہ کانپنے لگا، زمین کانپنے لگی، تھر تھرانے لگی، اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ تو رب تعالیٰ نے اس پر بلند و بالا پہاڑوں کو تخلیق کیا، اور جب ان پہاڑوں کو زمین پر پیوست کیا گیا تو زمین کا جو تھر تھرانا تھا، لرزنا تھا، جو کپکپاہٹ تھی زمین کی، جو شیکنس تھی زمین کی، وہ تھم گئی اور زمین ساکت ہو گئی۔ جب فرشتوں نے ان پہاڑوں کی ہیبت کو، ان کی بلندی کو، ان کی طاقت کو ملاحظہ کیا تو عرض گزار ہوئے، مولا کیا ان پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی تیری طاقتور مخلوق ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، لوہا ہے۔ کیسے ناظرین؟ کیونکہ لوہا جو ہے وہ پہاڑ کو کاٹ دیا کرتا ہے۔ پھر حیران ہوئے اور حیران ہو کر عرض کیا کہ مولا اس لوہے سے زیادہ کوئی تیری طاقتور مخلوق ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، آگ ہے، کیونکہ آگ میں ناظرین لوہا پگھل جاتا ہے۔ پھر عرض گزار ہوئے کہ اس آگ سے زیادہ کوئی تیری طاقتور مخلوق ہے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، پانی ہے، کیونکہ پانی آگ کو بجھا دیا کرتا ہے۔ پھر عرض گزار ہوئے، مولا اس پانی سے زیادہ کوئی تیری طاقتور مخلوق ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ہوا ہے، کیونکہ ناظرین ہوائیں جو ہے نا، یہ سمندری طوفانوں کا رخ تبدیل کر دیتی ہیں، اتنی طاقت ان ہواؤں میں ہوتی ہے۔ پھر عرض گزار ہوئے، پھر حیران ہوئے، پھر عرض کیا مولا کہ ان ہواؤں سے زیادہ کوئی تیری طاقتور مخلوق ہے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ابن آدم کا وہ دایاں ہاتھ ہے کہ جب وہ اس سے صدقہ کرتا ہے اور بائیں کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! یعنی کہ میں نے جب اس حدیث قدسی کو ملاحظہ کیا، اس پر ہماری گفتگو ہوئی، اس پر ڈسکشن ہوئی، اس پر مباحثہ ہوا، تو ایک نتیجے پر تمام جو صاحبان علم تھے وہ اس نتیجے پر پہنچے
کہ یہ جو تمہیدی گفتگو ہے اگر ہم اس پر غور کریں تو نفیس نقطہ ہمیں اس حدیث میں ملتا ہے، وہ یہ کہ آپ ذرا غور کیجئے، پہاڑ دکھنے میں بھی بہت ہیبت، ان کی بڑی طاقت، لیکن جب لوہا تو اپیرنٹلی ظاہری طور پر ہمیں محسوس ہوگا کہ ظاہری طور پر لوہا شاید پہاڑ سے جو ہے نا، چٹان سے وہ تھوڑا سا کمزور ہے، لیکن اثر کے اعتبار سے اللہ نے اس پہ یہ پوٹینشل رکھی ہے کہ لوہا پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک طرف لوہا ہو مضبوط اور ایک طرف آگ ہو تو ظاہراً ہمیں آگ جو ہے کمزور لگتی ہے، لوہا ہمیں طاقتور لگتا ہے، لیکن اپنے اثر کے اعتبار سے آگ میں لوہا پگھل جاتا ہے۔ اسی طرح پانی دیکھیں، ایک طرف آگ دیکھیں، آگ دکھنے میں زیادہ طاقتور اور زیادہ خطرناک ہے، لیکن پانی کو اللہ نے یہ پوٹینشل، یہ اثر دیا کہ وہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اسی طرح پانی کے آگے آپ ہوا رکھیں جو کہ نظر بھی نہیں آتی، گیس، مطلب ایئر از اے مکسچر آف گیسز، لیکن ہواؤں میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ سمندری طوفانوں کا رخ تبدیل کر دیں۔ تو سمجھ ہی آیا، پھر اس نتیجے پر یہ حدیث پہنچی کہ اس ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ابن آدم کا دایاں ہاتھ، کہ جب وہ اس سے صدقہ کرے تو بائیں کو خبر نہیں ہوتی۔ یہ مخلوقات کی بات ہو رہی تھی، یہ اچانک سے صدقہ دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ کیسے آ گیا؟ تو صاحبان علم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اللہ رب العزت مخلوق کو، انسانوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ کبھی بھی جب تم اللہ کی راہ میں دائیں ہاتھ سے کچھ دو اور بائیں کو خبر نہ ہو، کبھی تم اس عمل کو، اس کی ظاہری ساخت دیکھ کر اس کو ہلکا یا اس کو کمزور مت سمجھنا۔ تمہاری نظر میں یہ کمزور ہو سکتا ہے، لیکن کل نامہ اعمال میں انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنا باوزن عمل ہے۔ بس رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، اور اگر اچھی بات ہم تک پہنچ رہی ہے اور اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اور ہم واقعی میں غریبوں کی مدد کرنے کے لیے قدم بڑھا سکتے ہیں، تو ایسا قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ بڑی محرومی کی بات ہے، کیونکہ اللہ کا یہ بھی ایک انتظام ہے۔ یقین کریں میرا کام، مفتیان کرام کا، اسکالر حضرات کا کام بالکل نہیں ہے کہ وہ یہاں پر بیٹھ کر آپ کو کنونس کریں۔ ایک اپرچونٹی ہے، ہم نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہمارا کام ہے آواز دینا، صدا لگانا، کاوش کرنا، کوشش کرنا، باقی سب کچھ کرنا یہ رب کے ہاتھ میں۔ اور ہم نے جبھی صدق کے دل کے ساتھ یہ آواز دی ہے، الحمدللہ بندگان خدا جو جذبہ خدمت خلق سے سرشار جن کے قلوب ہیں، وہ ہمیشہ آگے بڑھے ہیں اور اس وقت بھی بڑھ رہے ہیں آگے، اور یہ اناؤنسمنٹس آپ سمجھ لیں ہم تک پہنچی ہیں۔ آپ ناظرین تک پہنچانے کا یہ مقصد ہے کہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے جو یقیناً ہم سب کو ملتی ہے، اور پھر موٹیویشن سے دوسرے لوگ جو استفادہ کرتے ہیں، پھر مزید اس کار خیر میں برکتیں ہوتی ہوئی اور قربانیوں کی تعداد بڑھتی ہوئے ہمیں نظر آتی ہے۔ ہماری بہن ہے پنجاب سے، رابعہ الطاف ان کا نام ہے، 2 حصے ان کی طرف سے الحمدللہ محبت کے طور پہ شامل کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو، اس کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو بڑھ چڑھ کر قربانی کے اس موقع پر صحیح انداز میں جو ایکچول ایسنس ہے قربانی کا، اس کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، میں اس حوالے سے یہ بھی آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں چیزوں کو، لیکن مختلف وسوسے شیطانی بھی آ جاتے ہیں۔ شیطان کا کام ہی وسوسے ڈالنا ہے۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے یار ابھی تو کافی ایام نحر میں کافی دن پڑے ہوئے ہیں، ابھی نہیں بعد میں کر لیں گے۔ تو ایک تو یہ نیکی میں سبقت لے جانا، نیکی میں جلدی کرنا، اس حوالے سے ہمیں کیا دین کی روشنی اور کیا ہمیں علم ملتا ہے؟ ایک طبقہ یہ ہمیں کہتا ہوا بدقسمتی کے ساتھ، میں چاہتا ہوں آپ کی جانب سے یہ اصلاحی گفتگو بھی جائے، یہ قربانی صحیح ہے، مطلب اس کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے، کتنی عظیم چیز ہے، صاحبان نصاب پر واجب ہے، اور ایسے ایسے جملے خاص طور پر کچھ نام نہاد جو سیکولر اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کی طرف سے قربانی کو ایک طرح سے بالکل مائنس کر دینا شریعت سے، اور اس کو بالکل کنسیڈر نہ کرنا اور بہت نیگیٹو اس کے لیے فیڈ بیک دینا، ان کو بھی ایک اصلاح پہنچے کہ کتنی عظیم یہ چیز ہے۔ اور آج وہ اگر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر قربانی کے اوپر اس طرح بات کرتے ہیں جیسے ارے یار قربانی کرنے سے بہتر ہے کسی یتیم بچی کی شادی کرا، یعنی کہ ان کے جملے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم بڑے دیندار ہیں، ہم کوئی آپ سے سیکولر بات نہیں کر رہے، ہم کوئی آپ سے ایتھیزم پر کوئی بات نہیں کر رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب کرنا ہی ہے نا تو نیکی کا کوئی دوسرا کام کر لو۔ تو وہ جو آپ لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں نا اور جو ایک موٹیویشن دیتے ہیں، ایسی جو ایسا طبقہ بھی ہے اس تک بھی یہ بات پہنچے کہ یہ جو ایام نہار ہے، ذبیحہ کے خون بہانے سے زیادہ جو آپ لوگوں نے ہمیں بتایا ہے، کوئی عمل اتنا افضل اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوتا، کیا فرمائیے؟ سب سے پہلے تو ان کا جواب اور بہت ہی مؤثر جواب، ہر وہ شے، فلسفہ کیا کہتا ہے، ہر وہ شے جو اپنی اصل پر موجود ہے وہ عدل ہے، اصل سے ہٹا لو وہ ظلم ہے۔ ایام نحر کے اندر یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی عمل پسند نہیں ہے سوائے 3 دن کے اندر
کا جو جوا ہیں جی جانور قربان کرنے کی. اب دوسری حدیث پاک کیا ہے؟ جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے یعنی صاحب نصاب ہے اور وہ اس میں لیت العال کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے اللہ اکبر. نماز عید ادا کرنے. اور یہ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں. جی یہ فرما رہے کہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے علاوہ یعنی قربانی کا ایک ایک قطرہ ہاں ایک ایک گناہ کو ختم کرتا ہے. اللہ. تو اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اتنی بشارتیں اس کے اندر موجود ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ کیونکہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور قیامت تک جاری رہنے والی جو نبوت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہے. تو اب بتائیے وہ شخص کتنا بد نصیب ہوگا یا وہ شخص کتنا ہرما نصیب ہوگا کہ جو لیت و لال برتے ایسے کاموں سے، کیونکہ اس کو مرنا اور جانا ہے اللہ کے ہاں. تو یہ یاد رکھو کہ سمجھدار آدمی کا یہ کام فیل نہیں ہے. یہ صرف اور صرف جہاں شیطانیت ہوگی وہاں ایسا تصور آئے گا، خیال آئے گا. تو لہٰذا ایک تو یہ بات آ گئی. اب دیکھیں آپ اندازہ لگائیے کہ اسی قربانی کی اس سے جبریل علیہ السلام، اسقلانی نے لکھا، عینی بدر الدین عینی کی ہے، اسماعیل حقی نے لکھا کہ جبریل علیہ السلام 4 مرتبہ تیزی سے اللہ کے حکم ملتے ہی بھاگے ہوئے آئے. اچھا. اب وہ کہاں ہے؟ ایک اس جگہ پر آئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جبریل جا، خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے من جمیخ کے ذریعے، اس آگ کو گلزار بنا دے. وہ ان کے پہنچنے سے پہلے وہاں جا کے گلزار بنا دیا آگ. واہ واہ واہ. ایک تو وہاں ہو گیا. ایک کیا ہو گیا کہ یوں سمجھ لیں کہ وہ چھری نہیں چل رہی ہے، ایک دفعہ کیا نہیں چلی گردن پر، دونوں رونے لگے باپ بیٹے کہ بار الہ ہماری قربانی پسند نہیں کر رہا ہے، قبول نہیں کر رہا ہے. اندازہ لگاؤ جذبوں کا. دوسرا کے کیا نہیں چلی، دوسرا کہ انہوں نے زور کا زمین پر اس کو مارا جو پتھر پر، تو پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پتھر اس کا چھری سے کہ تو اتنے بڑے پتھر کو توڑ سکتی ہے تو تو میرے لفتے جگر کے گلے پہ کیوں نہیں چل رہی ہے؟ تو اس نے کیا سوال کیا زبان حال سے کہ اے خلیل اللہ یہ بتائیے کہ جب آپ نار نمرود میں ڈالے جا رہے تھے واہ واہ واہ، تو آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا؟ آگ کا تو کام ہی جلانا ہے. آگ کا کام جلانا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی. واہ واہ. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کو اللہ نے حکم دیا تھا، ایک دفعہ اللہ نے حکم دیا تھا. تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک دفعہ حکم دیا تھا نا، مجھے تو 70 مرتبہ حکم دیا کہ اسماعیل کے گلے پہ تو نہ چلنا. اللہ. اب آپ یہاں سے انداز آئیے یہ ہوا. اور جب پتھر 2 ٹکڑے ہوا گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ چھری کا کام تو کاٹنا ہے اور اتنی تیز ہے کہ دیکھو پتھر کو 2 ٹکڑے کر دیا، لیکن گردن پر نہیں چلے گی کیونکہ رب کا حکم اور منشا یہی ہے کہ یہ نہ چلے. اب کیا ہوا پھر اس کے بعد ایک منظر اور آتا ہے کہ جب احد کے مقام پر رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم لہو مبارک گر رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل جا، ایک قطرہ خون میرے حبیب کا زمین پہ نہ گرے نہیں تو پوری زمین جل کر خاک ہو جائے. اللہ. تو اب یہ اندازہ لگائیے کہ ہم سے تو ایک معمولی چیز ہو رہی ہے یار. 18,000 روپے کا ایک حصہ، 18,000 کی ویلیو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں حضرت. سوچیے آپ ذرا، وہ ایک حصہ مانگا جا رہا ہے آپ سے، وہ نہیں مانگا جا رہا ہے کہ بڑھاپے کی اولاد ہے. ہاں واہ واہ. اور منت و مرادوں، اور منت و مرادوں سے ایک ہی اولاد ہے. آخر انتہا کر دی رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے، جس طرح قرآن میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون. ہم اپنے مقرب بندے کو آزماتے ہیں بھوک سے، پیاس سے، جانوں سے، مالوں سے، حتیٰ کہ ارشیائے خورد و نوش تک سے وہ لے کے بھی کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کیا چیز
وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم، بشارت ہے ان صابروں کے لیے جو مصیبت کے وقت مصیبت برداشت کرتے ہیں اور مصیبت کے وقت اس کو برداشت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئیں، اسی کی طرف لوٹنا۔ اللہ، یہ معراج ہے انسانیت کی، اللہ، یہ معراج ہے، یہ عشق ہے۔ ہاں یہ عشق ہے۔ ہاں یاد رکھیے، جب انتہا ہو جائے، اطاعت کی جب انتہا ہوتی ہے تو پھر وہ عشق ہوتا ہے، محبت کی جب انتہا ہوتی ہے وہ عشق ہوتا ہے، تو پھر عشق کچھ بھی نہیں دیکھتا، کچھ بھی نہیں دیکھتا، وہ کچھ بھی نہ نہیں اپنا آپ نظر آتا ہے، نہ مال نہ اولاد، وہ کچھ سب نہیں نظر کہتا سب اللہ کا، میں خود اللہ کا ہوں۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات تو ہے، کیا پیش کروں تم کو، کیا پاس ہے میرے، کیا چیز یہ دل ہماری بھی تمہارا ہے، یہ ساری جان بھی چیزیں تمہاری ہے، بالکل بے شک۔ اور یہ ناظرین بڑے سوچنے کی بات ہے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، عافیت دارین نصیب فرمائے، صحت سلامتی عطا فرمائے آپ کو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آپ اگر غور کریں نا کہ کہتے ہیں نا عقل کے گھوڑے دوڑانا، اقبال نے بڑا پیارا لکھا ان کے لیے، بہت پیارا کہا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب عقل کی کسوٹی پر چیزوں کو پرکھیں گے اور شرعی معاملات میں آپ عمل کرنے سے پہلے فیصلہ اپنی عقل کی بنیاد پر لیں گے تو پھر اس کے نتائج تو بڑے بھیانک نکلنے ہیں۔ کیونکہ آپ سوچئے ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ فرمایا گیا، جب ان کو حکم دیا گیا، جب رب کی بارگاہ سے یہ تقاضا آیا کہ اپنے ننھے اسماعیل کو ذبح کر دو، جس رب سے دعائیں کر کر کے منتیں مرادوں کے بعد وہ اتنا پیارا بیٹا، اتنا نیک صورت نیک سیرت جس نے نبی بننا ہے وہ ملا، آپ بتائیے اس حکم کے بعد اگر کسی نے عقل کی کسوٹی پر کچھ سوچنا تھا، کچھ پرکھنا تھا تو وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہونے چاہیے تھے۔ لیکن جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جب رب کا حکم آ گیا تو پھر عشق جو ہے نا، وہ عشق یہ نہیں دیکھتا کہ پھر سامنے کیا ہے۔ اور میں تو پھر جب یہ واقعہ سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو دل سے بس اللہ اکبر کی صدا ہی بلند ہوتی ہے، بیٹے کے بھی قربان جائیں کہ اگر رب کا حکم ہے ابا جان کر گزریے۔ کہنا سننا یہ باتیں بہت آسان ہیں، اور یہی وجہ ہے دیکھیں کہ عشق اپنے عروج پہ تھا جب یہ قربانیاں رب کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی تھیں، عشق اپنے عروج پہ تھا، اور عشق اپنے عروج پہ تھا تو رب نے نہ کہ صرف ان اداؤں کو، ان آزمائشوں کو، ان قربانیوں کو قبول فرمایا، بلکہ رب کو وہ ادائیں اتنی پسند آئیں۔ آپ پورا حج اٹھا کر دیکھ لیں، اگر میں ایک لائن میں سم اپ کرنے کی کوشش کروں نا تو حج پتہ ہے آپ کو کس کا نام ہے؟ حج اس کا نام ہے۔ میں شریعت کی شرعی جو آپ سمجھ لیں کنڈیشنز ہیں، جو لوازمات ہیں، جو شرائط ہیں، جو اس کی تعلیمات ہیں، وہ سب اپنی جگہ ہیں۔ میں آپ کو عشق و مستی کی ایک جو آپ سمجھ لیں کہ مصرع ہوتا ہے نا کہ جس میں حج سما جائے، وہ کیا ہے اگر آپ غور کریں کہ رب کے پیاروں نے جب ان سے کوئی آزمائش میں ان کو ڈالا گیا، جب رب تعالیٰ نے کوئی امتحان لیا اور وہ اس امتحان میں جن اداؤں کے ساتھ پورے اترتے نظر آئے، رب تعالیٰ نے ان اداؤں کو جمع کر کے اس کو حج کا نام دے دیا۔ کہیں کوئی طواف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اللہ اکبر، کعبے کا دیوانہ وار پروانہ وار طواف کرتا تھا، پروانہ وار کعبے کا، جہان و ارض و سما جیسے میرے پاؤں میں تھا۔ کوئی سعی کر رہا ہے صفا اور مروہ، حضرت ہاجرہ علیہ السلام جس طرح چکر لگا رہی تھی، کوئی آپ کو رمی کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں شیطان بار بار آ کر راستہ روک رہا ہے اور آپ پتھر مار مار کر اس کو بھگا رہے ہیں۔ آپ پوری امت مسلمہ قیامت تک ان شیطانوں کو پتھر مارتی رہے گی۔ اللہ اکبر، آپ ساری یہ مناظر دیکھیں۔ قربانی پھر جب ہوتی ہے تو وہ اسی ادائے ابراہیمی کی ادائی ہے جو مسلمانان عالم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جی کہ مار رہا ہوں امت مسلمہ قیامت تک، اب یہیں سے دیکھ لیجئے حج نام ہے تمام انبیاء اور رسل کی سنت کا، واہ واہ واہ، اور ان سے برگشتہ ہونے والا یا ان سے دوری حاصل کرنے والا وہ شیطان ہے جس کو آج تک پتھر مار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ دونوں کا اکبر۔ یہی ہو رہا ہے۔ تو عشق جو ہے، عشق تو پھر کچھ نہیں پوچھتا نا، اقبال کہہ رہا ہے نا اس کا، عشق دم مصطفیٰ، عشق دم جبرائیل، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق کی منزل فنا، ظاہر فنا باطن فنا، عشق دم مصطفیٰ، عشق دم جبرائیل۔ واہ 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 واہ۔ سید شہزاد محمود ایک کاؤ شعر ہے ان کا، اور یہ ڈی ایچ ہے لاہور پاکستان سے ان کی یہ محبت شامل کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک بھائی ہیں مبشر طفیل،
انہوں نے 18,000 روپے جو ہے وہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ میں ایک یقیناً ایک حصے کے عوض بھیجے ہیں. یہ اماؤنٹ ہی بتا رہا ہے کہ یہ حصہ ان کی جانب سے جو ہے شامل کیا گیا ہے. اور مزید ہمیں بتایا جا رہا ہے الحمدللہ آپ کی محبتیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ میں جس انداز سے آپ لوگ جذبہ خدمت خلق کا اظہار عملی طور پر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی ان کاوشوں کو، قربانیوں کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے. جی مفتی صاحب. جی سب کے لیے اجتماعی آخر میں دعا کر دیں گے، اور جو جلدی جلدی ابھی دینا چاہ رہا ہے پھر سب کے لیے ہو جائے تو وہ جلدی جلدی نام لکھوا دیں. اچھا، یہ بڑی اچھی بات مفتی صاحب نے یہ کی کہ آخر میں ہم اجتماعی طور پر ایک مختصر دعا کر لیں گے ان تمام حضرات کے لیے، اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کے لیے جو اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کے لیے یہ اپنی محبتیں پیش کر رہے ہیں کہ جو واقعی منتظر رہتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات مفتی صاحب نے کی، اور آپ کی اس بات سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے دعائیں کروانا اور ایک ہوتا ہے دعائیں لینا. پھر سے وہی بات کہ جب ان غربا کے آگے دسترخوان لگتا ہے، ضیافت پیش کی جاتی ہے، گھروں تک گوشت پہنچتا ہے، فوٹیجز میں آپ لوگ دیکھتے ہیں الحمدللہ جس طریقے سے مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کیا جاتا ہے، جو خوشی ان کے چہروں پر جو مسرت ہوتی ہے وہ قابل دید ہوتی ہے. اور یہ اسی کا نتیجہ ہے الحمدللہ کہ جہاں محبت کے معاملات ہوں، خدمت کے معاملات ہوں، جہاں پر سچے دل کے ساتھ خلق خدا کی خدمت کی جا رہی ہو، مصیبت سے نکالنے کے لیے جو کاوشیں کی جا رہی ہیں، ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے جب بھی کوئی آپ سمجھ لیں اجتماعی طور پر کوشش ہوتی ہے تو رب تعالیٰ اس میں برکتیں ڈالتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں ہر سال ان قربانیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہم آج بھی یہی چاہتے ہیں، آج بھی آپ سے یہی اپیل ہے. کیونکہ دیکھیں انفلیشن ریٹ میں سمجھتا ہوں آسمان کی بلندیوں کو کہتے ہیں نا چھونے والی بات اب چلی گئی، وہ اس سے بھی اوپر جا چکا ہے. یعنی کہ الفاظ نہیں ہیں ترجمانی کرنے کے لیے. ہم نے مڈل کلاس لوگوں کو اس وقت اس دور میں یہ جو 2-3 سال گزرے ہم نے ان کو زکوٰۃ طلب کرتے ہوئے دیکھا ہے. مڈل کلاس لوگ اچھے خاصے آسودہ حال آئے کہ بھائی چپ چاپ سے خاموشی سے کہا کہ اب دے دو، میرے پاس کچھ نہیں رہا. اپر مڈل کلاس طبقہ بھی مطلب نیچے آ گیا. بس دیکھیں آج آپ کے پاس اگر ہے نا، رب تعالیٰ کا یہ کرم ہے. بڑے بڑے کہتے ہیں نا وہ سلاطین وہ چلے گئے 2.5 گز کی قبر، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر کوئی نواز کا لنگر چل رہا ہے اور وہ چلتا رہے گا، وہ چلتا رہے گا. یہ جو لنگر ہے یہ نہیں رکتا. یہ جیسے حضرت نے بات کی تھی نا کہ غریب نواز، یہ میں اور آپ نے تھوڑی لقب، آپ سوچیں بیٹھ کر کسی نے لکھا ہوگا کہ دنیا ان کو تا قیامت غریب نواز سے پکارے. لقب نہیں ہے، یہ مقام ہے اللہ کی طرف سے. یہ مقام ہوتا ہے، یہ مقام ہوتا ہے تو رب تعالیٰ پھر ایسے ٹائٹلز عطا کرتا ہے. یہ ان کا مقام تھا تو ان کو یہ ٹائٹل ملا. غوث پاک سے لے کر آپ چلتے جائیے تمام اللہ کے جو اولیاء ہیں، یہ فذکرونی اذکرکم کا استعارہ نظر آتے ہیں. اگر آپ دیکھیں آج خلق خدا کی زبانوں پر جو ان کا ذکر ہے، یہ میرا آپ کا کسی کا ایک کا دو کا ایک جماعت دو جماعت کا کام تھوڑی ہے. یہ تو رب تعالیٰ کا انتظام ہے کہ انہوں نے اپنے شب و روز اللہ اللہ کر کے گزارے. اللہ نے آج مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت کو راسخ کر دیا، اور زبان حق سے وہ حق ان کی ادا ہو رہا ہے. جو جس انداز سے انہوں نے حق ادا کیا اسلام کا اور دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی. اور مدعا بھی یہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ تک پہنچتی رہیں تاکہ ایک موٹیویشن جاتی رہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ہماری بہن ہے مسز شفیق، انہوں نے ایک شیئر اپنی یہ محبت یہاں پر شامل کیا ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ. اور پھر اینڈ میں جب انشاءاللہ ہم آپ سے رخصت لے رہے ہوں گے تو پھر ایک دعا تو وہ ہے جو ملے گی آپ کو دل سے. جب کوئی غریب کھانا کھائے گا یا گوشت کھائے گا اس کے دل سے وہ دعا نکلے گی، اور وہ دعا جو نکلتی ہے نا وہ پھر سیدھی عرش تک پہنچتی ہے. نفیس بھائی کیا فرمائیے گا اس سوال؟ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر کرتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو دعا میں تو اور بھی طاقت ہوتی ہے. دعا تو ہے ہی ایسی چیز کہ کوئی بھی آپ اچھا کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو جو آپ کو دل سے غریب دعا دیتا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے. یتیم ہو، بیوہ ہو، مسکین ہو، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں براہ راست قبول کرتا ہے. ان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. اور یہ بزرگوں کی ہدایت ہے کہ کبھی کسی کی بد دعا نہ لیں، جتنا ممکن ہو سکے قربانی دیں، محبت کریں، ایثار کریں. تو یہ جو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جس نے جو یہ بنیاد رکھی ہے، یہ ایک ایسی بنیاد ہے کہ جو ایسے ایسے علاقوں میں اور ایسے ایسے غربا تک وہ لوگ پہنچتے ہیں جو آپ اور ہم نہیں پہنچ سکتے. تو یہ پوری پاکستان کے لیے، پاکستان سے باہر جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اگر وہ اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں
یہ وہ ایثار، یہ وہ قربانی ہے جو ان گھروں تک پہنچتی ہے اور جو دل سے دعا نکلتی ہے. جیسے ہم نے کہا اگر آپ نے دعا لینی ہے تو یہ اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ہے. جتنے جلدی لوگ اپنا اعلانات کر رہے ہیں، جس طرح اس میں حصہ لے رہے ہیں، تو یہ براہ راست دعائیں ڈائریکٹ ان کو مل لگ رہی ہیں الحمدللہ. اور مفتی صاحب جب دعا کرائیں گے تو پھر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا ہم سب پر. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ نفیس بھائی، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. اور مفتی صاحب تو الحمدللہ آپ ملاحظہ کرتے ہی رہتے ہیں. ہمارے نفیس بھائی بھی جو ہے نا وہ ان ٹرانسمیشنز کا، خاص طور پہ ہماری جو ایکسکلوزیو ٹیلی تھون ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں اس کا مستقل حصہ رہتے ہیں. کیونکہ ویسے بھی آپ سمجھ لیں کہ نجی طور پر بھی جو ان کی مصروفیات ہیں اس میں ایک بڑا حصہ، ان کا بڑا وقت جو ہے وہ خلق خدا کی خدمت میں اور سماجی کاموں میں جو ہے وہ گزرتا ہے. یہ بڑے نصیب کی بات ہے. وہی بات ہے کہ یہ اللہ کا کرم ہے جس کو یہ سعادت دے، جس کو یہ توفیق دے. کوئی اپنی جیب سے کچھ نکال کر دے رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی کمال ہے کہ میں جیب سے کچھ نکال کر دے رہا ہوں. اللہ نے آپ کو چنا ہے کہ آپ اس کے بندوں پر یہ پیسے نکال کر خرچ کریں تو آپ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یعنی کہ یہ آپ کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے. ہم بھی یہاں پر بیٹھ کر جو آپ کو ایک موٹیویشن دے رہے ہیں، کاوش ہے کہ یار اچھے سے اچھے انداز سے ایک پروگرام ہو، اچھے سے اچھے انداز سے آپ تک ایک تحریک، ایک ترغیب پہنچے کہ ہمیں غرباء کے لیے مل کر ایک کلیکٹیو ایفرٹس کرنے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ طور پر ان کی یہ مدد ہو سکے. اور کوئی بھی موقع ہو، آپ نے یہ دیکھا ہے، آپ سب اس بات کے وٹنس ہیں، ہمارے خاص طور پہ جو ڈونر حضرات ہیں اور دیگر ہمارے ویورز بھی یہ بات جانتے ہیں. کوئی بھی موقع ایسا آیا ہے، سیلاب کی بات ہو، زلزلے کی بات ہو، کہیں پر اجتماعی شادیاں کرانی ہو یتیم بچیوں کی، غریب بچیوں کی، کہیں پر پانی دور دور تک موجود نہیں ہے، وہاں پر ہینڈ پمپ لگانے کی بات ہو، رمضان کے اندر رمضان راشن پیکس پہنچانے کی بات ہو، آپ سمجھ لیں کہ افطار کا دسترخوان لگانے کی بات ہو، مساجد کی تعمیر کا معاملہ ہو، آپ کوئی شعبہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وی آل آر پراؤڈ ٹو بی دا پارٹ آف خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کہ ان تمام مواقع پر ہم نے یہ کوشش کی ہے اللہ کے کرم سے، اللہ کی توفیق سے، کہ جو کچھ بن سکے ان غرباء تک ہماری جو مدد ہے، ہماری جو کوشش ہے وہ پہنچ سکے. اور الحمدللہ جب ان دلوں سے دعائیں نکلتی ہوں گی، ہمیں نہیں معلوم دیکھیں کس کی آمین رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، کس اداس چہرے پر مسکراہٹ آئے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے، اور یہیں ہمارے علماء جو بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھی سیوان میں، انہوں نے ہم تک یہ بات پہنچائی. تو مجھے وہ بات سن کر بہت اچھا لگا. ویسے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر حدیث ہی مطلب ہم قربان اس کے، لیکن کچھ کہتے ہیں نا ریلیونٹ چیزیں ہوتی ہیں. آج کے اس پروگرام اور آج کے موضوع اس اپیل سے ریلیونٹ جو چیز ہے وہ یہ کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تم کسی اداس دل میں خوشی داخل کرو. اللہ اکبر. آپ حقیقت ہے کہ آپ کو یہ اداس ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی غم زدہ ہے، کبھی آپ کو اللہ توفیق دیتا ہے آپ کسی کو 100 روپے نکال کر، کوئی 200، کوئی 500، جو اس کی حیثیت ہے نکال کر دے دے، اور سامنے والا اس کے چہرے پر بڑی مایوسی کے آثار ہیں، بڑا وہ تھکا ہوا ہے، بڑا پریشان، بڑا اداس، بڑا غم زدہ نظر آ رہا ہے، اور اس کو دیں کہ بابا میرے لیے دعا کر دیں، اماں جی میرے لیے دعا کر دیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یکسر اگر وہ کچھ پیسے مناسب ہیں، یکسر جو ان کے چہرے کے تاثرات بدلتے ہیں وہ ایسے لگتا ہے کلیجے کو ٹھنڈ پڑ گئی ہے. ایسا ہی ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. آئیے مل کر ان غریبوں کی دعائیں لیتے ہیں، ان کے دسترخوان کو وسیع کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس اجتماعی قربانی کو گزشتہ سال کے نسبت اور زیادہ ہم بہتر انداز سے کریں، اور تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں ہمارے شامل حال ہوں، ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں نصیب ہوں اور ہمیں آخرت کے بھی. ایک موضوع ہے، میں چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب اس پر اگر گفتگو کریں. اس میں بھی یہ اصلاح طلب ایک پہلو ہے آج کے ہمارے معاشرے کا. حضرت ایک تو ہم بار بار سنتے تھے اور آپ لوگوں نے اس کی اصلاح بھی فرمائی جب موقع ملا کہ فلاں جو ہے نا قربانی کا حصہ وہ ہم فریج میں رکھ لیں گے، باقی یار یہ 2-4 چیزیں جو ہے نا یہ تو ہمیں زیادہ سیگریگیٹ پسند نہیں. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے 110%. ایک اور ٹرینڈ آیا مفتی صاحب جی، میں چاہتا ہوں اس پر بھی تھوڑی سی آپ کی اصلاحی گفتگو چلے. اللہ نے نوازا ہے لوگوں کو، ایک گائے کری قربانی کے طور پر، 4 بکرے کی ہے قربانی کے طور پر. دیکھیں غریب بھی ہے، سم ہاؤ مطلب 1 مہینے بعد 10 دن کے بعد کیسے کچھ بھی کر کے بیف ہے چکن ہے کھا لیتا ہے. گوشت تو اس کے لیے بالکل ایک سمجھ لیں خواب ہی رہ گیا نا، کیونکہ 2400-2500 روپے کلو ایک کلو گوشت آتا ہے. تو ابھی ایک یہ عجیب سا ٹرینڈ چلا ہے کہ قربانی تو کر لی ٹھیک ٹھاک، 6 بکرے 4 بکرے 8 بکرے کر لیے، 1 بیل کر لیا. تو اب گائے کا گوشت ہے تقسیم کرنے کے لیے، اور جو بکرے کاٹے جا رہے ہیں نا ذبح کیے جا رہے ہیں وہ ہے گھر کے فریج میں رکھنے کے لیے. یہ بھی تو ایک عجیب سی بات نہیں ہے؟
یعنی یہ یوں سمجھ لیجئے عدل نہیں رہا، عدل، یہ عدل نہیں رہا، انصاف نہیں رہا. انصاف نصف سے، نصف کے معنی آدھا کسی چیز کا آدھا آدھا برابر برابر حصہ کرنا، دو کرنا. واہ واہ واہ. لہٰذا یہ عدل نہیں رہا. اب آپ خود سوچ لیجئے کہ اگر کسی شخص نے اٹھا کے 4-5 بکرے ہی رکھ لیے تو اس کے بعد کہاں سے جگہ یار، کیا آئس روم میں لے جائے گا، کیا کرے گا وہ؟ تو گائے یہ نہیں کہ معلوم ہوا گائے یا کہہ لیجیے سیگریگیٹ نہیں، جس کا کر کے الگ الگ وہ رکھ دیا، ہڈیاں یہ جو ہے لوگوں کو بانٹ دی، بکرا رکھ لیا. یہ باقاعدہ یہ سمجھ لیں عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، کیونکہ اجر اور ثواب ملتا ہے عدل پر اور انصاف پر. وہ ایمان کی سب سے بلند ترین چوٹی پر جا کر وہ نیکی ہے جہاں پر عدل ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عدل و انصاف اس کے ساتھ کرتا ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ عدل کرو گے تو عدل کیا جائے گا، عدل کیا جائے گا. اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. اور یہ نہیں سوچے بندہ وہ 7 بکرے ہیں تو 7 بکرے ادھر کر لیے، وہ گائیں کے بھی 7 حصے ہیں، یہ 7 ادھر. اب بولا یار میں نے تو انصاف کر لیا، 7 حصے ادھر ہو گئے 7 ادھر. آپ سمجھ رہے ہیں مفتی صاحب؟ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اس کا میں آیت سنا رہا ہوں آپ کو اس کے اوپر. جی. یسألونک عن الانفال، یسألونک ماذا ینفقون، کتنا دیں اللہ کی راہ میں؟ جواب کیا آیا؟ قل العفو. واہ واہ واہ. جو تیری ضرورت کے بعد بچتا ہے وہ تیرا نہیں ہے، کسی اور. اللہ اکبر. مطلب بات ہی ختم ہو گئی. کہہ سکتے ہیں نا نفیس بھائی کہ بہت ہی مختصر، جامع، آسان انداز سمجھانے. ابھی میں ایک اس کا پڑھ رہا تھا، ایک مفکر اور عالم دین، جمعہ کے خطبے کے اندر اس نے پتہ ہے کیا خطبہ دیا؟ جمعہ کے خطبے کا جب وقت ہوا تقریر کے بعد تو اس نے صرف ایک جملہ کہا کہ کسی غریب کو پیٹ بھرنے سے یہ نماز، یعنی جو نماز ہے نا، یہ اس سے بہتر ہے کسی غریب کا پیٹ بھر جائے. کھڑے ہو جائیے جا بھائی. وہ ہو گیا خطبہ. اللہ اکبر. اور ہمارے یہاں کے نہیں تھے، وہ عرب ہے. تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیے. یعنی کہ ان کا مقصد یہ ہے مفتی صاحب کہ نماز ہے، لیکن نماز تو آپ پڑھ رہے ہیں، وہ تو اللہ کا حکم ہے. ٹھیک. لیکن اللہ کا حکم ہے کہ کسی غریب کا پیٹ، یعنی بھوکے کا پیٹ بھر دو، یہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے. واہ واہ. اور یہ تو خود حضور فرما رہے خیر الناس من ينفع الناس. پھر یہ تو حضور نے فیصلہ سنا دیا نا. تو یہ تمام چیزوں کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو آج کی گفتگو میں یہی ہے کہ اسلام نام ہے قربانی کا، اسلام نام ہے عدل اور انصاف کا، اسلام نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا، اسلام نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جانے قربان کرنے، جانے قربان کرنے کا. اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی پیش کر رہے ہیں رب کے حضور تو 2 مینڈے، ایک اپنی طرف سے قربانی پیش کر رہے ہیں اور ایک امت کی طرف سے. تو نفیس بھائی کیا خوبصورت، مطلب آپ سمجھ لیں کہ امت نہیں تو امتی کو کیا کرنا چاہیے؟ امتی کو بھی کم از کم صاحب نصاب کو رسول اللہ کی طرف سے باقاعدہ کرنا چاہیے. بالکل. تاکہ وہ دنیا میں بھی سرخرو رہے اور آخرت میں بھی رہے. جو رسول اللہ کے لیے قربانی کرے وہ حصہ ڈالے، اس کا رزق کبھی تنگ نہیں. اچھا، ایک طرف تو مفتی صاحب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف سے قربانی کی، امت کی طرف سے کی. ایک طرف تو ایک تقاضا تو یہ بنتا، ایک جہت یہ بھی ہے، ایک جہت یہ بھی تو ہے نا کہ دیکھیں جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے اپنے عشق کا دم بھرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، تو عملی تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ عملی تقاضے تو یہ نا کہ اس کے لیے آپ کہتے ہیں بھائی اس کے نام پر یہ قربان، اس کے نام پر یہ قربان، اس کے نام پر یہ ریٹرن ہے نا، یہ ریٹرن ہے اس کا. تو بھائی حضور کے سینہ مبارک میں، سینہ اطہر میں پوری امت کے لیے جو درد ہے، مطلب ہمارے آقا، مطلب کتنی خوش نصیب امت ہے. جتنا ہم کہتے ہیں شکر کے سجدوں میں پڑے رہیں کم ہے، جو معراج پر ہیں اور وہاں امت کو نہ بھولے. اللہ اکبر. بشارتیں آ رہی ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. امت کو نہیں بھولے. اور ہمارے مسجد ہے ہماری قریبی گھر کے، وہاں پر جمعے کے خطبے میں ہمارے جو وہاں کے خطیب صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، تو وہ جب خطبہ دیتے ہیں نا تو وہ اس حدیث سے منسوب ان کا وہ خطبہ ہوتا ہے. ایمان تازہ ہو جاتا ہے، یقین کریں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور وہ اس میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی بروز حشر یہ عرض کر رہا ہوگا کہ یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی. یہ خلاصہ بتا رہا ہوں ان کے خطبے کا آپ کو، جو عربی میں خطبہ ہوتا ہے. لیکن اس دن بھی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی الانبیاء، سردار الانبیاء، اس دن بھی آپ کی
زبان حق پر ایک ہی کلمہ ہوگا اور وہ ہوگا یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی اللہ. یعنی کہ آپ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت سے پہلے کی زندگی دیکھیں. جب بھی لوگوں کا خیال، انسانوں کا خیال، اس کے بعد پہلی وحی آئی تو ہماری اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو القابات سے حضور کو نواز رہی ہیں، دلاسے دے رہی ہیں. کیا یاد دلا کر؟ ارے آپ تو بیواؤں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو یتیموں کے سر پر دستے شفقت رکھنے والے ہیں، آپ تو دوسروں کے کام آنے والے ہیں، اللہ اکبر، دوسروں کا بار اٹھانے والے ہیں. آپ کو رب تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑ سکتا. آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی مشکل میں یا آپ کسی مصیبت کے اندر پڑیں. یہ وہ الفاظ ہیں جو سند کے طور پر ہمیں اس پہلی وحی کے بعد نظر آئیں. اور پھر آپ نے 23 سالہ زندگی ملاحظہ کی. رحمت للعالمین، یہ رب کا فیصلہ ہے کہ رب العالمین ہے اور اس نے حبیب کو اپنے رحمت للعالمین بتایا. تو یہ تمام محبت کے جو تقاضے ہیں، ان میں تقاضوں میں ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جیسے مفتی صاحب بھی بار بار ایمفیسائز کر رہے ہیں اس بات پر کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور اللہ نے آپ کو اتنا عطا کیا ہے کہ اپنا واجب ادا کرنے کے بعد آپ کر سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ قربانی کریں. اور مفتی صاحب آپ کو اچھی لگے گی میری بات، جی میں یہ امید کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ بات میری اچھی لگے گی کہ ہمارا جو عمل ہے یقیناً ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، اس میں کوئی ایسی کمی یا کجی نہ رہ جائے کہ وہ پتہ نہیں درجہ قبولیت پر ہماری وہ قربانی پہنچے یا نہ پہنچے. لیکن ایک بندہ مومن کا قلب تو اس کو یہ دلاسہ دیتا ہے نا کہ اگر تو اپنے اس عمل میں حضور کی نسبت اور حضور کا نام جوڑ لے گا تو پہلے شاید تیری قربانی قبول ہوتی ہو یا نہیں ہوتی ہو. اب کیونکہ اس کے حبیب کا نام جڑ گیا تو اس کے صدقے تیری قربانی بھی کیا پتہ قبول ہو. بالکل صحیح ہے. کہہ سکتے یہ یاد ہے کہ کوئی بھی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کوئی ایشورنس نہیں ہے کہ قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن صرف ایک عبادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پہ بے تحاشا دل کی گہرائیوں سے درود بھیجیے. وہی قرب، اس کا لیجئے کہ قرب ہے، اس کا 100% آدمی بولے گا ہاں، اس لیے کہ وہ فعل اللہ کا ہے اور فرشتوں کا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پہ درود پاک اللہ. اور یہ روشنی کے جب آپ دعا کر رہے ہیں تو اول و آخر درود شریف، آپ کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں اول و آخر درود شریف، کوئی کام کریں اول و آخر درود شریف، قربانی کر رہے ہیں اور حضور کا نام اس کے ساتھ جڑ رہا ہے. یا اللہ یہ تیرے حبیب کے لیے میں یہ قربانی پیش کرتا ہوں، اللہ اکبر، یہ قبول فرما. اور اسی طرح اہل بیت اطہار کی جانب سے خلفائے راشدین ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، ہمارے جو اولیاء اللہ ہیں. آپ اپنے والدین، اگر آپ کے والدین میں سے کوئی والد والدہ اس دنیا میں نہیں ہیں، دونوں نہیں ہیں، لوگ آج مجھے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہماری ایج کے، ہم سے چھوٹے، اللہ نے آج ہمیں جو کچھ نوازا ہے نا یہ ہمارے والدین کی قربانیاں ہیں، یہ انہی کی محنت کا ثمر ہے کہ آج اللہ نے ہمیں اتنا نوازا ہے. کاش آج ہمارے والدین ہوتے تو ہم ان کی ایسی خدمت کرتے، ویسی خدمت کرتے. آئی ایم سوری ٹو سے مائی فرینڈس، وہ دروازہ خدمت کا ابھی تک بند نہیں ہوا. ایصال ثواب ایک ایسا دروازہ ہے جو کھلا رہے گا جب تک آپ خود زندہ ہیں. آپ قربانی کر رہے ہیں، آپ اپنے ان مرحومین کی طرف سے، اپنے والدین جو مرحوم ہیں ان کی جانب سے آپ رب کے حضور ان کی طرف سے قربانی پیش کریں، ان کی ارواح کو اس کا ثواب ایصال کریں. اس سے بہتر خدمت کیا ہے؟ تو یقیناً وہ دروازہ کھلا ہے، بس نیت ہے اور عمل ہونا چاہیے. تو آج بھی آپ اپنے والدین کو خوش کر سکتے ہیں، ان کی ارواح کو ثواب آپ ایصال کر سکتے ہیں. اسی طرح اپنے بچوں، چھوٹے بچے ہیں، ان پر ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ نابالغ ہیں ان پر قربانی واجب نہیں ہوتی، لیکن ابھی سے اگر یہ ٹرینڈ بنائیں کہ بیٹا یہ میں آپ کی طرف سے یہ بکرا اللہ کی راہ میں، یعنی کہ ایک نفلی آپ کی طرف سے ادا ہو جائے گا، لیکن اس بچے کو، آپ کے ان بچوں کو ایک پیغام آپ کی جانب سے مل رہا ہے کہ بھائی آپ اگر صاحب نصاب ہوں گے، قربانی کے دن آئیں گے تو آپ نے رب کے حضور وہ قربانی، وہ ذبیحہ اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہے یا نہیں. نفیس بھائی ہے یا نہیں کہ آج جو والدین ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں، آج اولادیں اسی سے سیکھ کر کل عمل میں ڈھلتی ہیں یا نہیں ڈھلتی؟ بنیاد یہ جو اچھے ماں باپ ہوتے ہیں، اچھی تربیت دیتے ہیں تو وہ اولاد آگے جا کے ان کے لیے ثواب جاریہ بن جاتی ہے. تو اچھی اولاد کا ہونا یہ ماں باپ کے لیے بہت بڑا انعام ہوتا ہے. اگر ماں باپ اچھی تربیت کریں گے، اچھے عمل کریں گے، سنت ابراہیم کو زندہ کریں گے تو ان کی اولاد بھی وہی کام کرے گی. اللہ. تو ہم سب کے لیے تو یہ بہت بڑا انعام ہے کہ ہمیں اچھی تربیت دی گئی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کو سکون ملے، آرام ملے، تو ہم ان کے نام کی قربانیاں دیں. اللہ. تو یہ بہت بڑا موقع ہے. آپ نے بہت خوبصورت بات کی، اللہ میاں قبول کرے. آمین. تو ان تمام سامعین کے لیے اور ناظرین کے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ کو ثواب ملے اور ایسا ثواب کے ثواب جاریہ بن جائے تو
تو ان کے نام کی قربانیاں دیں. بے شک. اور ایک ہمارے احمد داؤد ہمارے بھائی ہیں, ان کی جانب سے بھی قربانی کا حصہ ایک پیش کیا گیا ہے. اللہ رب العزت ان کی بھی اس خدمت کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے, اور انشاءاللہ ہم جب آپ سے رخصت لینے لگیں گے تو کوشش کریں گے اجتماعی طور پر تمام ہمارے وہ مسلمان بہن اور بھائی جنہوں نے اس درد کا احساس کرتے ہوئے, اس فکر کا احساس کرتے ہوئے کہ نہیں یار ہمیں غربا کے لیے قربانی کے اس موقع پر ان کے کچھ نہ کچھ کام آنا ہے, ان تک اپنی محبت اپنی مدد پہنچانی ہے, تو ان سب کے لیے انشاءاللہ مختصر لیکن جامع دعا ہم کروائیں گے مفتی صاحب سے. اچھا, میں ایک اور بات ساتھ ساتھ آپ سے یہ عرض کر دوں کہ 24/7 یہ محبت کا سفر جاری ہے. یہ ٹرانسمیشن کی حد تک آپ کی یہ محبتیں, آپ کی خدمت محدود نہیں ہے. آپ کا یہ ذمہ داری ہے, میں پھر سے عرض کروں کہ آپ خود بھی اگر آپ نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے یا آپ نے کنٹریبیوٹ کر لیا تو آپ دیگر جو آپ کے سرکل آف انفلوئنس کے لوگ ہیں ان کو آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں, ان کو آپ کنوے کر سکتے ہیں یہ اپرچونٹی کہ آپ جہاں کہیں دنیا میں اس وقت موجود ہیں. کیونکہ میں اس وقت ہم تیزی سے جو آپ سمجھ لیں کہ اختتامی مرحلہ ہے اس کی جانب بڑھ رہے ہیں. تو میں ایک ریکویسٹ اپنے ان ابروڈ میں رہنے والے UK میں, USA میں, UAE میں, دیگر جو ہمارے کنٹریز ہیں وہاں پر اپنے موجود مسلمان بہن اور بھائیوں سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, وہاں پر منڈی والا ماحول نہیں ہے جیسے یہاں پر ایشین کنٹریز میں بندہ جا رہا ہے گائے پسند کر کے لا رہا ہے, بیل پسند کر کے, بکرا پسند کر کے. ایک تو یہ رکاوٹ ہے. دوسرا, جس انداز سے یہاں قربانی کا اہتمام ہوتا ہے, مطلب یوں سمجھ لیں اگر ایک گلی سے آپ ایام عید قرباں کے موقع پر ایام نہر میں اگر گزر جائیں تو گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہر دوسرے گھر کے آگے آپ کو ذبیحہ قربان ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ایک یہ آپ کے لیے مشکل ہے کہ وہاں ایک الگ نظام ہے. بہرحال ہم ود ڈیو رسپیکٹ وہاں کا اپنا ایک بڑا پراپر سسٹم ہے, لیکن سلاٹر ہاؤسز ہیں جہاں پر یہ سارے چیزیں جو ہے نا وہ عملی طور پر کی جاتی ہیں. اسی طرح پھر جب آپ یہ سارے کام سم ہاؤ مینیج کر کے کر بھی لیتے ہیں, آخر میں ایک مرحلہ آتا ہے کہ اگر کوئی آسٹریلیا میں, کوئی USA میں, UAE میں میرا کوئی بہن یا بھائی ہے, اس نے یہ قربانی وغیرہ کر لی, اب جو گوشت ہے وہ وافر مقدار میں ہوتا ہے, تو آپ کو اپنے قرب و جوار میں ایسے مستحقین نظر نہیں آتے جن تک یہ آپ بڑی آسانی سے تقسیم اور ترسیل ممکن بنا سکیں, ان مستحقین تک وہ گوشت پہنچ سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ایک بہت بڑی گولڈن اپرچونٹی ان تمام ابروڈ میں رہنے والے ہمارے بہن اور بھائیوں کے لیے کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ KGN ایک کمیونیکیشن برج کے طور پر کردار ادا کرتے ہوئے, ایک پل کا کردار ادا کرتے ہوئے آپ کی محبت اور آپ کی خدمت ان غرباء تک پاکستان کے مختلف علاقوں میں پہنچانے کا عزم کرتا ہے, ارادہ کرتا ہے, اور پھر عملی طور پر آپ کو ثبوت بھی دیتا ہے کہ کس انداز سے آپ کی محبتیں ان مستحقین, ان غرباء تک پہنچی ہیں. کچی آبادیاں ہوں, ایسے پسماندہ علاقے جہاں پر جانا ایک محال ہوتا ہے عام انسان کے لیے, تھر کے علاقے ہیں, دیگر انٹیریئر سندھ کے علاقے, انٹیریئر پنجاب کے علاقے, آپ یقین جانیے ایسے لوگ بستے ہیں کہ ہم یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ اپنی زندگی گزار کیسے رہیں. وہ لگتا ہے تھرڈ ورلڈ کے کوئی لوگ ہیں جو پاکستان میں ہی رہ کر زندگی گزار رہے ہیں. بہرحال ہمارا کام تنقید کرنا نہیں ہے, ہمارا کام کوئی نیگیٹو پروپیگنڈا نہیں ہے. ہمارا کام صرف کیا ہے, اگر کہیں اندھیرا دیکھ رہے ہو تو بجائے دوسروں کو کچھ غلط سلط کہنے سے یا ذمہ داری دوسروں کے کندھوں پہ ڈالنے کے اپنے حصے کی شمع روشن کرو. یہ تمہارا کام ہے, یہی تم سے پوچھا جائے گا, ہر کوئی اپنا جواب دہ ہوگا. تو ایک بار پھر میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیے مل کر ان غرباء کے لیے اس آنے والی قربانی 2024 کو بھی ایک عظیم الشان اجتماعی قربانی بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اداس چہرے مسکرا سکیں, زیادہ سے زیادہ دکھی دل سکون محسوس کر سکیں, اور زیادہ سے زیادہ غرباء کے دسترخوان وسیع ہو سکیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں غریب, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ساتھ جو بڑے بوڑھے والدین ہوتے ہیں نا, جو بیچارے کچھ کر نہیں سکے, نہ جا کے کما سکتے ہیں, نہ محنت مزدوری کر سکتے ہیں, بڑی تعداد میں اس وقت ہمارے یہ بزرگ ہستیاں موجود ہوتے ہیں وہاں پہ اپنے گھروں میں, کچے مکانوں میں, جھوپڑیوں میں. ان کو یہ ضیافت کے طور پر پہنچے, یعنی کہ کون اللہ کا ولی ہے, کون اللہ کا فقیر ہے. نہ میں کہہ سکتا ہوں, نہ آپ, کس کے دل سے کیا دعا نکل جائے اور آپ کو زمین سے اور عرش تک اللہ تعالیٰ عزت نصیب کر دے, اور آپ کے لیے آخرت کی کامیابی کے اگر معاملات ہو جائیں تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے. مفتی صاحب, میں چاہتا ہوں کہ ایک دعا آپ کی طرف سے ان تمام ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جنہوں نے کاوش کی اور جو آگے بھی کاوش کریں گے, پیشگی ان کے لیے بھی آپ کی طرف سے دعا. اللہم انت السلام علیکہ یرجو السلام حینا بالسلام وادخلنا دارک دار السلام ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر.
الہ بادشاہ ملکہ قادرہ مالکہ بے نیازہ، آج کی اس نشست میں جن حضرات نے شرکت فرمائی، قربانی کی، حصے لیے، اور اس پروگرام کے بعد جو حضرات حصے لیتے رہیں گے، ان سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دامیں درمیں قدمیں بزمیں سخن معاونت فرمائے، آمین اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام مسائل کو حل فرمائے، آمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزت عطا فرمائے، آمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا محتاج فرمائے، غیروں کی محتاجی سے آمین محفوظ ثم فرمائے، آمین اللہ ثم تبارک و تعالیٰ ان کے ہاں جو بھی بیمار ہے اس کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، آمین، جو بے روزگار ہے اس کو روزگار عطا فرمائے، جو برسر روزگار ہے اس کی روزیوں میں فراغی عطا فرمائے، جو بے اولاد ہے اس کو اولاد عطا فرمائے، جو صاحب اولاد ہے اس کی اولاد کو نیک و تابعدار بنائے، اور جو بچیاں رشتے نہیں آتے ہیں اللہ ان سب کو رشتوں سے نواز دے، غیب سے مدد فرما، آمین، ہماری دعائیں قبول فرما، آمین، ان کے گھروں پر اپنی رحمتیں برکتیں فضل کرم نازل فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وبارک وسلم وصلوا علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، دل سے دعائیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور جو موٹیویشن جو ترغیب آپ کی طرف سے گئی ہے یقیناً آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہے، اللہ رب العزت آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے اور آپ کو عافیت دارین نصیب فرمائے۔ نفیس بھائی آپ کا بہت شکریہ، سو نائس آف یو، جب بھی آپ آتے ہیں بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے۔ محمد عاطف قادری جزاک اللہ خیرہ، اور انہی کی خوبصورت آواز میں آپ سے اس ایوان سے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ایکسکلوزیو ٹیلی تھون ٹرانسمیشن اجتماعی قربانی 2024 سے آپ کا میزبان سمیر احمد، اپنے پسندیدہ آپ کے پسندیدہ، جب بھی میں یہ اشعار پڑھتا ہوں مجھے ایک موٹیویشن ملتی ہے، سننے والوں کو ملتی ہے، تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ پروگرام کا خاص طور پہ ہماری ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کا وائنڈ اپ ان اشعار سے ہو کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ منقبت بزبان محمد عاطف قادری۔ تیری شان شان ید اللہ، تیرے شان شان ید اللہ، تو بڑا غریب نواز خواجہ، خواجہ غریب نواز ہے، تیری شان شان معین الدین، تیری شان شان معین الدین، تو بڑا غریب نواز خواجہ، خواجہ غریب نواز ہے، تیری شان شان قلندری، تیری شان شان معین الدین، میرا بگڑا بخت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرا بگڑا بخت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری شان شان ید اللہ، تیری
شان شان معین الدین تو بڑا غریب نواز خواجہ خواجہ غریب نواز ہے تیری شان شان معین الدین یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان یہ بڑے سخی کا ہے آستان یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہ در غریب نواز خواجہ خواجہ غریب نواز ہے تیری شان شان قلم